نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی رحمت کی چند مثالیں جو آپ کی ذات سے وابستہ ہیں، مثلا صفوان بن امیہ جیسے دشمن کو نبوت والا امامہ بطور امان کی نشانی کے دے دیا، اکرمہ بن ابی جہل کو ان کی بیوی حکیم بنت الحارث کی التجا پہ معاف کر دیا، کاتب وحی عبداللہ بن سعد مرتد ہو گئے، حضرت عثمان کی سفارش پہ معاف کر دیا۔ آپ کو پتہ نا مرتد کی سزا کیا ہے، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی اس دوران تو حضرت عثمان کی سفارش پہ معاف کر دیا۔ آپ کہیں گے لوگ وہی لکھتے تھے تو مرتد کیسے ہو گئے؟ جی ہاں، سب سے زیادہ اسی لیے اس دعا کے مانگنے کی ضرورت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی۔ بعض اوقات اچھے بھلے لوگ سیدھے رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، چلتے چلتے الٹ جاتے ہیں، دماغ پھر جاتا ہے ان کا۔ حضرت زینب کے قاتل حبار بن الاسود کا خون مباح کرنے کے بعد معافی مانگنے پہ معاف کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا جب وہ ہجرت کر کے جا رہی تھی تو انہیں اونٹ سے گرایا گیا تھا۔ اپنے چچا کے قاتل وحشی اور مسلح کرنے والی ہند زوجہ ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا۔ کعب بن زہیر شاعر تھا بہت مشہور، آپ کے خلاف ایسے شعر بولتا تھا کہ جس میں شدید قسم کی نفرت تھی، پوری زندگی وہ آپ کی حجب کرتا رہا، زہر اگلتا تھا، لیکن جب اس نے معافی مانگی اور ایک قصیدہ لکھا بانت سعاد کے نام سے تو آپ نے اس کو معاف کر دیا، ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دی اس کی۔ بے شمار مثالیں ہیں تاریخ میں آپ کی رحمت کی، شفقت کی، محبت کی، لوگوں کو معاف کرنے کی۔ اچھا، یہ جو کعب بن زہیر کی شاعری، اس سے ایک بات اور بھی یاد رہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بہت اچھے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایک شخص مسلسل آپ کو ستائے چلے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی غلط بات ہر روز آپ کے لیے ایک نئی گھڑتا ہے، اور ایسا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ واسطے کا بیر کوئی پال لیتا ہے اپنے دل میں، تو اس پہ کبھی پریشان نہ ہوا کریں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو رحمت للعالمین تھے، جن کے اخلاق سے بڑا کوئی اخلاق ہی نہیں، اگر ان کے خلاف ایک شخص ساری زندگی حجویہ شاعری کر رہا ہے، زہر اگل رہا ہے اور آپ کو ستا رہا ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے اور بہت نارمل طریقے سے بہیو کرنا چاہیے کہ غلط باتیں کرنے والے اپنا کام کریں، اپنا اعمال نامہ بھروائیں اور آپ اپنا کام کریں، بجائے اس کے کہ ان کو جواب دیں، آپ اپنے اچھے کام میں مصروف رہیں۔ یہ بات میں اس لیے پیشگی کر رہی ہوں اگر آپ کے ساتھ ابھی تک نہیں ہوئی کہ جب آپ دین کے کام کے لیے اچھے کام کریں گے نا تو آپ کی اچھائی کو نل کرنے کے لیے لوگوں سے جب کچھ اور بن نہیں پڑے گی تو کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے جس کی کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ یہ ایک شیطان کا وار ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیا جائے۔ ایسی کسی بھی چیز کے جواب دینے کے فکر میں نہیں پڑنا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کوشش کرنی، صرف اللہ سے دعا، اور وہ دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور اپنے کام سے کام، بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رحمتوں کے باوجود چند مواقع اور چند مثالیں ایسی بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس پہ آپ نے لوگوں کو سخت الفاظ میں تنبیہ بھی کی۔ مثلا ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ راستوں میں گندگی پھیلانے والوں پہ آپ نے لعنت فرمائی۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ کس پر؟ رستے میں گندگی پھیلانے والے پہ۔ میں کبھی یہ حدیث پڑھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے شہر میں آ جائیں تو کیا سرٹیفکیٹ دے کے جائیں۔ اچھے بھلے قرآن پڑھنے والے لوگ، سمجھدار لوگ بعض اوقات اس بات کی کیئر نہیں کرتے، جو کھایا ریپر رستے میں پھینک دیا، بوتل پی تو کہیں ادھر ادھر رکھ دی، کوئی آئے تو ٹھوکر لگے اور ٹوٹ کے سب کو زخمی کرے ہماری بلا سے، کہیں تھوک دیا، کہیں کچھ پھیلا دیا،
کسی بھی جگہ پر آپ جائیں پان کے کتنے داغ آپ کو نظر آئیں گے. ایسے کسی رستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں، کیسی آپ سے ہم دعائیں پائیں اور کیسی آپ ہمارے لیے رحمت فرمائیں. اسی طرح درختوں کے سائے میں بول و براز کرنے والوں پر لعنت فرمائی. یعنی چھاؤں کے نیچے پرندے آتے ہیں، جانور آتے ہیں، انسان آ کے سانس لیتے ہیں، اور وہاں اگر گندگی ہو تو کس قدر اذیت کا باعث کہ کوئی راہ چلتا چند گھڑی سانس بھی نہ لے سکے. اور آپ دیکھیں ہماری دیواروں کے باہر اور کونوں خدروں میں اور کوڑے کے ڈھیروں پر کیا حالت ہے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے بدبودار اشیاء کھا کر، جیسے لہسن وغیرہ کھا کر، مسجد آنے والے کو مسجد سے نکال کر جنت البقیع پہنچا دیا. قبرستان ہے مدینہ کا جنت البقیع. تو آپ نے کیا کہا؟ اس شخص کو یہاں سے لے جاؤ مسجد سے اور وہاں چھوڑ کے آؤ. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو اور ایک آدھ دفعہ ایسی سزا ملے تاکہ اس کے بعد باقی لوگ امن میں آ جائیں. اسی طرح بیکار سوالات کرنے پر، وہ یاد ہوگا وہ حدیث میں نے آپ کے لیے کوٹ کی تھی کہ ایک شخص نے پوچھا کہ گم شدہ اونٹ ملے تو کیا کیا جائے. تو آپ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا فضول سوالات پر. اسی طرح غلاموں کے ساتھ سختی کرنے والوں پر، نوحہ کرنے پر، دھوکہ دینے پر آپ نے کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا. جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ چیٹ کرنا. اسی طرح بے حیائی پر، ایک مرتبہ آپ زکوٰۃ کی اونٹوں کی چراگاہ تشریف لے گئے، چرواہا ننگا لیٹا ہوا تھا، آپ نے اسی وقت اس کو ڈسمس کر دیا، معزول کر دیا، نوکری ختم کر دی. اسی طرح آلات تکبر پر، ایک ریشمی کوٹ آیا، صحابہ نے آپ سے کہا کہ آپ کو اچھا لگے گا پہنیے، تو آپ نے اتار کر پھینکا اور فرمایا لا ينبغي هذا للمتقین. متقی لوگوں کو ایسا لباس زیب نہیں دیتا، یعنی مردوں کے لیے ریشم حرام ہے. لا یعنی بحثیں کرنے پر، بیکار کی ڈسکشن اور گفتگو، قدر و جبر کے مسئلے پر، تقدیر کے مسئلے پر. ایک مرتبہ کچھ لوگ تقدیر کے مسئلے پہ بحث کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں، کیونکہ اس کا اینڈ کچھ نہیں نا. نماز با جماعت سے پیچھے رہنے والوں پر، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھانے لگے تھے تو آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تکبیر کہی جائے اور میری جگہ کوئی اور نماز پڑھے اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سن کر بھی مسجد نہیں آئے. مقتدیوں کی رعایت نہ کرنے والے امام پر، ایک مرتبہ حضرت معاذ کو آپ نے کچھ لوگوں کی امامت پر مقرر کیا. وہ بےچارے اونٹ چرانے والے لوگ تھے. ایک تو یہ کہ انہوں نے تاخیر سے نماز پڑھائی اور دوسرا یہ کہ بہت لمبی قرات کی. تو کچھ لوگوں نے نماز توڑ دی کہ اتنی لمبی قرات ہم نہیں سن سکتے. آپ تک شکایت آئی، آپ شدید غصے میں حضرت معاذ کو پوچھتے افتان انت یا معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہو؟ کیونکہ وہ چرواہے تھے، دن بھر اونٹ چراتے، پھر رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے اور تاخیر سے نماز کی وجہ سے ان کو نیند آتی اور جب نماز شروع ہوتی تو سورۃ البقرہ جیسی سورت نماز میں شروع کر دیتے. اور بھی چند مثالیں ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ آپ رحمت للعالمین تھے لیکن جہاں کچھ ناروا باتیں ہوئیں، لوگوں کو اذیت دینے والی، اس وقت آپ نے شدید قسم کی وارننگ بھی دی، ایکشن بھی لیا اور سختی بھی کی. قل انما یوحى الی، آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی جاتی ہے. کس بات کی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. فہل انتم مسلمون، سوال کیا جا رہا ہے آپ سے. فہل انتم مسلمون، پیچھے کیا آتا؟ افانتم لہ منکرون، کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ حل انتم مسلمون، مانتے ہو بات؟ آپ رحمت بن کر آئے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے. اب پوچھا جا رہا ہے اے لوگو مسلمان بنو گے کہ اس رحمت کا حصہ پاؤ؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو گے کہ رحمت کے مستحق بنو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، نہ مانے،
فقل، تو آپ کہہ دیجئے، آذنتکم، میں نے خبردار کر دیا تم کو، الا سوا علی الاعلان، میں نے تم کو حقیقت حال بتا دی، وان ادری، اور میں نہیں جانتا، اقریب، کیا وہ قریب ہے، ام بعید، یا دور ہے، ما توعدون، جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، کیا قیامت یا غلبہ اسلام، یا یہ کہ تمہارے خلاف جب جنگ کی اجازت دے دی جائے گی؟ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی بات میں سے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی جو بات اونچی آواز سے کہی جاتی ہے وہ بھی اس کو پتہ چل جاتی، اور جو چپ کے دل میں کی جاتی ہے وہ بھی پتہ چل جاتی۔ اشارہ ہے ان مخالفانہ باتوں، سازشوں، سرگوشیوں کی طرف جن کا ذکر سورت کی ابتدا میں ہے۔ کون سی والی؟ شروع میں آپ نے پڑھا نا، وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو آخر میں پھر کیا کہا؟ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اس کو سب پتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور بے شک میں سمجھتا ہوں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، لَأَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید وہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، کیا؟ یعنی عذاب کا دیر سے آنا یا قیامت کا آنا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت خاص تک مزے کا موقع دیا جا رہا ہے، فائدہ اٹھانے کا۔ قال، آخر رسول نے کہا، رب احکم بالحق، اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، وربنا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان، جس سے مدد لی جائے گی، جس سے مدد لی جا سکتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ مکی صورت ہے نا، تو جب یہ لوگ مخالفت سے باز نہیں آئے تو کیا فرمایا؟ دعا کی، کیا؟ کہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی عدل والا فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب کون ہے؟ الرحمن، وہ کون جس سے ہم مدد لیتے ہیں۔ کس بات کی مدد؟ ان باتوں کے خلاف جو تم بنا رہے ہو، جو سازشیں کر رہے ہو، اور جو مخالفت تم کیے جا رہے ہو۔ سورۃ الحج، اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ملی جلی سورت ہے، اس میں کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی۔ یہ وہ واحد سورت ہے جس میں 2 سجدے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ زلزلۃ الساعہ، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے مراد قیامت سے قبل کا زلزلہ لیا ہے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے جو زلزلہ آئے گا، یا دوسرے لفظوں میں قیامت کا آغاز زلزلے سے ہوگا۔ اور بعض کے خیال میں قیامت آنے کے بعد یہ زلزلہ اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مقامات انتہائی گھبراہٹ کے مقامات ہوں گے، اور اس سے مراد یہ دونوں مقامات یا دونوں اوقات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں قیامت کے زلزلے کو شیء عظیم کہا گیا۔ زلزلہ دراصل کیا ہے؟ زمین کا ہلنا اور اس کے ہلنے سے چیزوں کا باہم ٹکرانا۔ اور قیامت کے زلزلے کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس طرح کا ہوگا کہ جس سے زمین بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب بھی، اور نہ صرف یہ کہ یہ زمین بلکہ دوسرے ستارے سیارے بھی، جیسا کہ قرآن پاک کی کچھ اور آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔
ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، یعنی مسلسل زلزلہ آئے گا جس سے ہر چیز ہل کر رہ جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے تو وہ عظیم واقعہ پیش آ جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ جب دو چیزیں باہم ٹکراتی ہیں تو ایک شور اٹھتا ہے، اس شور میں گھبراہٹ بھی ہوتی۔ کبھی آپ نے اگر روڈ ایکسیڈنٹ دیکھا ہو، اگر دیکھا نہ بھی ہو صرف سنا ہو، تو دو چیزوں کا باہم ٹکراؤ کتنی خوفناک آواز پیدا کرتا ہے۔ یعنی مثلاً 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوئی دو گاڑیاں اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا عالم ہوگا۔ زمین کی رفتار دیکھیے، سورج کی دیکھیے، اور ستاروں سیاروں کی دیکھیے کہ قیامت کے آنے پر جب یہ باہم ٹکرائیں گے تو اس وقت کیا حالت ہوگی، اس سے بڑی شیء عظیم کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کے زلزلے کے تعارف میں کیا فرما رہے ہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اسے معمولی چیز نہ سمجھو، وہ معمولی حادثہ نہیں، وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، وہ شیء عظیم ہے۔ اس دن حال کیا ہوگا، یوم ترونہا، جس روز تم اسے دیکھو گے، یعنی وہ تمہارے سامنے ہوگا سب کچھ۔ تذہل، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، یعنی ہر ماں کس کو بھول جائے گی، اما ارضعت، اس کو جسے اس نے دودھ پلایا، یعنی اپنے دودھ پیتے بچے کو۔ یہاں پر لفظ تذہل استعمال ہو رہا ہے، ذال ہے لام۔ ذہلہ کہتے ہیں جب بھولنے کا سبب دہشت ہو یا ایسی مشغولیت جو غم اور پریشانی کا باعث ہو تو اسے ذہول کہتے ہیں۔ یعنی ویسے حافظہ اچھا بھلا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ایسا غم یا دکھ پریشانی آ گئی یا ایسے خوف اور دہشت کی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہر چیز بھولنے لگی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، فراموش کر دے گی، اس سے غافل ہو جائے گی۔ وتدع کل ذات حمل حملها، اور رکھ دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، یعنی ہر حاملہ حمل کو رکھ دے گی۔ حمل سے مراد بوجھ، یعنی جو پیٹ میں اٹھایا جاتا ہے۔ ہر مادہ حمل گرا دے گی۔ اور ایسا بھی کب ہوتا ہے، جب عام طور پر مادہ کسی صدمے سے گزرتی ہے، یعنی قبل از وقت بھی جنم دے دے گی۔ خوف اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ تمام تر حالات بدل کر رہ جائیں گے۔ ان دو مخصوص حالتوں کے علاوہ عام لوگوں کا حال کیا ہوگا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب ہی شدید ہوگا۔ یعنی ہر شخص کے اوپر خوف اور دہشت کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہ ہوگا۔ یہاں پر خوف کی ایک عام کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، پورے ماحول کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی خوف یا پریشانی کا وقت آتا ہے تو جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، یا سکتے میں آ جاتے ہیں، یا بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ان میں ایسے ضرور رہتے ہیں کہ جو ان بے ہوش ہونے والوں کو، دل چھوڑ بیٹھنے والوں کو سنبھالا دیں۔ لیکن قیامت کا زلزلہ اتنی بڑی چیز ہوگا، شیء عظیم ہوگا کہ کسی کو بھی فرصت نہ ہوگی، کسی کو بھی خیال نہ ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کو سنبھال سکے۔
کسی دوسرے کا ساتھ دے، کسی دوسرے کو دلاسا دے یا کسی دوسرے کو پوچھے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، بہت شدید ہوگا. اس لیے اس عذاب کے خوف سے لوگوں کا حال یہ ہو رہا ہوگا. یعنی ایک طرف قیامت کا زلزلہ دیکھ کر لوگ مدہوش ہو رہے ہوں گے اور دوسری طرف عذاب سامنے پا کر پریشانی کا عالم ہوگا. آئندہ زندگی میں یہ سب کچھ ہونے والا تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہوش میں نہیں آ رہے. وہ لوگ جو اس دن مدہوش ہوں گے وہ آج بھی مدہوش ہیں. آج وہ دنیا کی غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں. دنیا نے ان کو اپنے اندر محو کر رکھا ہے. اور جیسے کہ سورت کے شروع میں بتایا گیا کہ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، کچھ آیات اس کی مکی ہیں. تو یہ آیات بیسیکلی مکی آیات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن لوگ سن کر نہ دے رہے تھے. اب انہیں قیامت کے زلزلے کا احساس دلا کر، اس دن کا نقشہ کھینچ کر انہیں جھنجھوڑنے اور جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم ہوش میں آؤ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں. جدال کس جھگڑے کو کہتے ہیں؟ بحث مباحثے کو، حجت بازی. لوگوں میں سے بعض اللہ کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں. یہاں پر فی اللہ کا لفظ آیا ہے، اللہ کے بارے میں. یاد رکھیے کہ اہل مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن یہاں اللہ کے بارے میں جھگڑے سے مراد اللہ کی صفات کے بارے میں، اس کے حقوق اور اختیارات کے بارے میں جھگڑے کرنا ہے. مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں، مثلاً یہ کہ وہ رزق دیتا ہے تو کوئی اور بھی دیتا ہے یا نہیں. مشرکین مکہ کی اصل مشکل کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات دوسروں کو بھی دینا چاہتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پہچانتے تھے، اس کی قدر نہیں کرتے تھے جیسی کہ قدر کا حق ہے. اس لیے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں. اور کس طرح؟ بغیر علم، بغیر علم کے. یہاں علم سے مراد کون سا علم ہے؟ علم وحی نہیں، مشاہداتی علم. یعنی اگر وہ تعصب کو چھوڑ کر کائنات کا مشاہدہ کریں تو بھی اللہ کی ہستی کو پا لیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، اس کی قدرت، اس کے اختیارات انہیں معلوم ہو جائیں، پھر وہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. لیکن ان کے پاس تو وہ بیسک نالج بھی نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں. اور پھر عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ ہدایت پانے کے لیے علم وحی کی ضرورت ہوتی، لیکن اگر کسی کے پاس علم وحی نہیں پہنچا، اللہ کی کتاب نہیں پہنچی، تو بھی کائنات کی نشانیاں تو ہر شخص کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں. اگر وہ عقل سے کام لے، سمجھ سے کام لے تو اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرنے کے لیے تو اس کائنات کے اندر کوئی دلیل ہی نہیں. جن کو وہ خدا کا شریک کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان کے پاس تو اس میں سے کوئی بھی اختیار نہیں. مثلاً اگر یہ بتوں کو رزق کا مالک سمجھتے ہیں تو بت تو خود بھی کھا پی نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، پھر وہ رزق دینے والے یا رزاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ علم کے بغیر، مشاہدے کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں. اور اس معاملے میں وہ کسی پیغمبر کی بات سننے کی بجائے کیا پسند کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وہ پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی. کتب علیہ، لکھ دیا گیا اس پر، یعنی شیطان کی تقدیر میں یہ بات لکھ دی گئی. کیا؟ انہ من تولاہ، کہ بے شک جو کوئی اس کو دوست بنائے گا، جو اسے اپنا ساتھی بنائے گا،
فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو یقیناً وہ اس کو بھٹکا دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ اس کی رہنمائی بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف کرے گا. یعنی شیطان انسان کو بھٹکاتا رہے گا یہاں تک کہ بھڑکتے ہوئے آگ تک جا پہنچائے گا. جس نے شیطان کی رہنمائی قبول کی پھر وہ اسے تباہی کے کنارے پہنچا کر ہی دم لے گا. یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت کو خطاب ہے. ان کنتم فی ریب، اگر تم لوگ شک میں ہو. کس چیز کے بارے میں؟ من البعث، بعث کے بارے میں. بعث کیا ہے؟ دوبارہ اٹھنا، مراد ہے قیامت. اگر تم قیامت کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو کہ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی، کیونکہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے انکار کے بعد آخرت کے بارے میں شک کرتے تھے، حالانکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتاتے. تو انہیں سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دی گئیں، اور پھر ان کے بعد تمام انسانیت کو، اے لوگو، اگر تم قیامت کے بارے میں، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا. کس سے؟ من تراب، مٹی سے. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے یعنی قطرہ منی سے. ثم من علقۃ، پھر علقہ سے، خون کی پھٹکی سے. علقہ عین لام قاف، اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی تو جمع ہوا خون کیا جاتا ہے. نطفے کے بعد انسانی تخلیق کے مرحلوں میں پہلا مرحلہ علقہ کا آتا ہے کہ وہ نطفہ جمے ہوئے خون میں بدلتا ہے، اور اس سٹیج پر بچے کے خون کی نالیاں بن چکی ہوتی ہیں، لیکن خون گردش نہیں کرتا، اس میں سرکولیشن نہیں ہوتی، جمع ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو علقہ کہا گیا. پھر اسی طرح علقہ کا لفظ چپکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس سٹیج پر خون کا لوتھڑا رحم مادر میں چپکا ہوا ہوتا ہے. ثم من مضغۃ، پھر مضغہ سے، یعنی علقہ مضغہ میں بدلا. مضغہ کا لفظ میم ضاد غین سے ہے، مضغہ. مضغہ کا مطلب ہوتا ہے چبانا. مضغہ کہتے ہیں گوشت کے لوتھڑے کی اتنی مقدار جو چبائی جا سکے، جسے آپ بوٹی کہتے ہیں. یعنی علقہ کے بعد مضغہ بنا، اور مضغہ کیسا تھا؟ مخلقۃ وغیر مخلقۃ. مخلق تخلیق کیا گیا یعنی مکمل، جس کی ساری شکل و صورت درست تھی، جو انسان بننے کے قابل تھا، پوری بناوٹ والا تھا. مخلق یعنی پوری بناوٹ والا، جس میں ناک، نقشہ، ہاتھ پاؤں سب چیزیں مکمل تھی، کہ اب اس کے بعد اس میں روح پھونکی جائے اور وہ ایک انسان بن جائے. وغیر مخلقۃ، اور ناقص، نامکمل، جس کی صورت واضح نہ ہو، جس میں روح نہ پھونکی گئی ہو، جو قبل از وقت ساقط ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مضغہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے، تخلیق مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کی گروتھ ہوتی ہے، لیکن اسی مضغے میں روح پڑتی ہے جس میں اللہ ڈالنا چاہتا ہے. ورنہ اگر وہ غیر مخلقہ ہو، جسے اللہ تخلیق نہ کرنا چاہے، تو اس کی شکل بگاڑ بھی سکتا ہے اور اسے قبل از وقت رحم مادر سے نکال بھی سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.